حیدری۔ اب آئیے اس جشن کے ماحول کی طرف۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ علی النجفی صاحب کی تقریر کی برکت کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی آبدی صاحب تشریف لے آئے۔ عراق کے علماء کرام جب ہندوستان جاتے ہیں تو جس طریقے سے ہماری قوم وہاں ان کا استقبال کرتی ہے، وہی اخلاق اہل عراق میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی محبتیں کہ ہندوستان کے علماء کی وہی قدر، شاید اسی لیے امام حسین نے کربلا کی سرزمین کو منتخب کیا تھا۔ عراقیوں کا اخلاق دیکھ کے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ محبت اور اس حسن سلوک کے ساتھ جو ہم یہ مظاہرہ کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے۔ آئیے اب اس جشن کے ماحول کی طرف۔ آپ جشن ہے، دو برکتیں ہیں، تیسری اور چوتھی شعبان کے بیچ کی یہ شب ہے، بین الحرمین ہے، دو جنتیں ہیں۔ جانے کس مومن کے پہلو میں آدم ہوں گے، جانے کہاں ابراہیم بیٹھے ہوں گے، جانے کہاں موسیٰ ہوں گے، جانے کہاں عیسیٰ ہوں گے، جانے کہاں مریم ہوں گی، جانے کہاں حاجرہ ہوں گی، جانے کہاں سارہ ہوں گی، جانے کہاں حوا ہوں گی۔ مولا کا جشن منا رہے ہیں صاحب، آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ معمولی سرزمین نہیں ہے، جانے کتنے علماء، جانے کتنے انبیاء بنو اسرائیل یہاں دفن ہیں۔ اس سرزمین کی مٹی واقعہ کربلا کے استقبال میں اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ یہاں جو دفن ہو جائے اس کی میت مٹی میں نہیں ملتی، چونکہ یہ کربلا کا مقدمہ تھا۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ آئیے جشن میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تقی گنگولوی صاحب پڑھ چکے ہیں مگر ایک قطعہ چھوڑ گئے تھے۔ تقی گنگولوی صاحب کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور ان کی زبان میں مصرے سنیں آپ۔ پیدائش حسین ہے خوشیاں منا کے دیکھ۔ میں بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں، بزرگوں کو بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیدائش حسین ہے، پیدائش حسین ہے خوشیاں منا کے دیکھ۔ پیدائش حسین ہے خوشیاں منا کے دیکھ۔ جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ۔ جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ۔ ہو سکتا ہے عراق والے لڈو نہ سمجھ پائیں، یہ سوچتے ہوں گے کہ برتھ ڈے میں لڈو کا کیا کام ہے۔ میں نے تقی بھائی سے پوچھا، تقی بھائی یہاں آپ نے کیک کا لفظ کیوں نہیں رکھا، آپ نے لڈو کا لفظ کیوں رکھا؟ تقی بھائی نے بتایا، انکل کیک امریکہ میں کٹتا ہے، لڈو لکھنؤ میں بٹتے ہیں، اس لیے کہ وہ امریکہ کا کلچر ہے جو کیک کو کاٹ کے خوشیاں مناتا ہے، اور یہ لکھنؤ کی تہذیب ہے جو دانے دانے کو ملا کے، دانے دانے کو جوڑ کے اتحاد اور پیار کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے۔ آئیے میں تقی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصرے پڑھتا ہوں۔ تقی بھائی یہاں کے کھڑے ہو جائیے، میں آپ کے مصرے، آپ کی لائنیں، آپ کی پنکتیاں، آپ کی سطریں میں پیش کر رہا ہوں، آپ کا قطعہ پڑھ رہا ہوں۔ پیدائش حسین ہے خوشیاں منا کے دیکھ۔ پیدائش حسین ہے خوشیاں منا کے دیکھ۔ جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ۔ لڈو کھلا کے دیکھ۔ جلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی حسین سے، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ۔ نعرہ حیدری۔ بھائی کراچی سے علیم اللہ بھائی واہ واہ کر رہے ہیں، مدراس سے اون بھائی کا قافلہ موجود ہے، بمبئی سے کوثر چچا کا قافلہ موجود ہے، جلال پور کا قافلہ یہاں موجود ہے، میرے چچا شمشیر چچا نظر نہیں آئے ابھی مجھے، پوری دنیا کا قافلہ موجود ہے، مگر اگر نجف والوں کی داد مل جائے تو یہی شورا کے لیے گولڈ میڈل ہے۔ ذرا نجف والوں نعرہ لگا دو، یہاں سے نجف تک آواز پہنچے، نعرہ حیدری۔ یہی بات، ایسا لگے کہ غازی عباس کے قدموں سے بلند ہو کے آپ اٹھ کے مولا کائنات کے قدموں پہ بیعت کر رہے ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریے گا۔ جو لوگ اپنے کاندھوں پہ کرائے کا ہاتھ رکھتے ہیں ہم ان کو سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتے، مگر جن کو غازی کے بریدہ شانوں کے صدقے میں بازو عطا ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خون کی روانی کے ساتھ، دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ سکینہ کے چچا کا نام آسمان کے دامن پہ لکھتے ہوئے نجف کی چوکھٹ پہ سلامی دیتا ہوا نعرہ، نعرہ حیدری۔ ابو ذر بھائی کیمرے میں دونوں ہاتھوں کی تصویریں آنی چاہیے، نعرہ حیدری۔
آئیے ہم اس جشن کی مبارکباد کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مصرع پیش کروں گا۔ باغ ولا میں آنے کو ہے موسم بہار، باغ ولا میں آنے کو ہے موسم بہار، لازم ہے اب نشاط کے چشمے ابل پڑے۔ باغ ولا میں ولادت کی شب ہے، باغ ولا میں آنے کو ہے موسم بہار، لازم ہے اب حیات کے چشمے ابل پڑے۔ ارے مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے۔ باغ ولا میں آنے کو ہے چشمہ بہار، لازم ہے اب حیات کے چشمے ابل پڑے۔ ارے مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ امام حسین کی آمد ہے۔ اب آئیے مولا عباس کے لیے مبارکباد کے مصروں کا سلسلہ لگے کہ میلاد کی محفل ہے نا، اس لیے وہ مصرع میں پیش کرتا ہوں۔ فخری میرٹھی نے کہا یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی یہ مولا علی کی انگنائی ہے قسم خدا کی۔ آج آپ سب مولا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہر شاعر اس کی زندگی کا سب سے بڑا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ، ہسٹوریکل مومنٹ وہ ہوتا ہے جب وہ اس کے سامنے شعر سنائے جس کے لیے شعر کہے۔ یہ شعراء کے لیے گولڈ میڈل ہے کہ جس کے لیے زندگی بھر شاعری کی ہے، اس کی چوکھٹ پہ شعروں کا نذرانہ لے کے آج شاعر موجود ہے۔ مصرع پیش کر رہا ہوں۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو، جھولیاں پھیلا لو، باہوں کو پھیلا لو، دامنوں کو بڑھا لو، دامنوں کو زمین کی طرح پسار دو۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو، آج وہ دن ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے۔ ابھی نہیں، ابھی تو نجف والوں کا جواب ادھر سے آیا ہی نہیں۔ جب تک کہ نجف والے شامل نہیں ہوں گے میں خطے پڑھتا رہوں گا۔ 4 مصرع اور حضرت عباس کی آمد ہے، ولادت کا موقع ہے۔ میں مصرع پیش کرتا ہوں کہ صاحب منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، وہاں میرا مولا نجف میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس بار 13 رجب کو حاضر نہ ہو سکا مگر آپ کی خدمت میں مصرع پیش کر رہا ہوں۔ مولا کیا شان ہے، اس اللہ نے اپنے آپ کو بارہا بے شمار مرتبہ غرور سے علی کہا، مگر اس علی نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ بھی خدا نہیں کہا۔ اسے کہتے ہیں غرور بندگی، کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہونے کی پہلی شرط ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ علی نے کہا جس کا ابو طالب جیسا باپ ہو، عباس جیسا بیٹا ہو، وہ خدائی لے کے کیا کرے گا؟ یا علی۔ ایک آرمی کا نوجوان میرے ساتھ نعرے پہ لگا کہ ہاں حسین کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے، یہ ماتمی نہیں ہے شہ مشرقین کے۔ سائیں شامل ہو جشن میں بھی بنگال سے ایک صوفی لے کے آیا ہوں، حسن وارسی میرے ساتھ موجود ہے۔ مصرع پیش کر رہا ہوں۔ منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی۔ ارے لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، ارے لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ آئیے بھیک مانگنے کا موقع ہے، بھیک مانگنے کا موقع ہے۔ دعائیں مانگیے، بھیک مانگ لیجئے، زندگی مانگ لیجئے، مقدر مانگ لیجئے، نصیب مانگ لیجئے، روزگار مانگ لیجئے، اولاد مانگ لیجئے، گھر مانگ لیجئے۔ آئیے یہاں نصیب بٹ رہا ہے، اس وقت خیرات بٹ رہی ہے۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں۔ یہ عزت و دولت مولانا میثم زیدی، یہ عزت و دولت کوئی زی جاہ نہ دے گا،
یہ عزت و دولت کوئی زیجاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، یہ عزت و دولت کوئی زیجاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ آئیے میں اپنے ساتھ ایک ایسا شاعر جس نے پچھلے سال جشن کو شروع کیا تھا اور کس انداز میں شروع کیا تھا، یاد ہوگا آپ کے حافظے کی قسم، جو کربلا میں آتا ہے وہ ذہانت بھی مانگتا ہے، حافظہ بھی مانگتا ہے، خطابت بھی مانگتا ہے، شاعری بھی مانگتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو خاک شفا کا ایک ریزہ اٹھا کے منہ میں رکھ دیں تو انسان 70 زبانیں بولنے لگے۔ آپ کے حافظے کی قسم، جناب عزادار اعظمی صاحب نے کیا خوبصورت مطلع اور شعر پڑھا تھا۔ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں ٹھینگا، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں۔ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں۔ انہیں نبی کا مدینہ دعائیں دیتا ہے، انہیں نبی کا مدینہ دعائیں دیتا ہے، جو حج کے ساتھ زیارت کی بات کرتے ہیں، جو حج کے ساتھ زیارت کی بات کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب، بہترین شاعر، بہترین کلام، اور ہمارے شیخ علی النجفی صاحب۔ یہ بین الحرمین ہے، یہ مولا عباس اور مولا حسین کا اسٹیج ہے۔ یہاں سلسلہ جانے اور آنے کا لگا ہے، انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی آسمان سے اتر رہے ہیں۔ جبریل، میکائیل، سارے فرشتے آسمان والے، فردوس والے، پروانوں کی صورت بین الحرمین آج موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ وہ ماحول تاکہ عزادار اعظمی صاحب کے لیے، اور فرشتے آ رہے ہیں۔ لکھنؤ سے کاظم جرملی صاحب کے شعر پڑھتا ہوں۔ تقدیریں یہاں آ کے بناتے ہیں فرشتے۔ آپ کے ساتھ جتنے عزادار ہیں، کم سے کم ہر عزادار کے ساتھ 7 فرشتے تو لگے ہوئے ہیں دائیں بائیں۔ سوچئے کتنے فرشتے ہوں گے آج بین الحرمین، اور آج اردو کا یہ جشن سن رہے ہیں۔ تقدیریں یہاں آ کے بناتے ہیں فرشتے، اس در پہ جبینوں کو جھکاتے ہیں فرشتے، تقدیریں یہاں آ کے بناتے ہیں فرشتے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں تب میں شاعر کو بلاؤں۔ تقدیریں یہاں آ کے بناتے ہیں فرشتے، اس در پہ جبینوں کو جھکاتے ہیں فرشتے۔ ہے گھر سے تیرے عرش کا ایک سلسلہ قائم، ہے گھر سے تیرے عرش کا ایک سلسلہ قائم، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ ہے در سے تیرے عرش کا ایک سلسلہ قائم، ہے در سے تیرے عرش کا ایک سلسلہ قائم، آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے۔ عصمت سے جدا ہوتے نہیں تیرے شب و روز، عصمت سے جدا ہوتے نہیں تیرے شب و روز، معصومہ سلاتی ہیں جگاتے ہیں فرشتے۔ نعرہ حیدری! بھائی بمبئی، کلکتہ، لکھنؤ، دلی، کراچی، لاہور، اسلام آباد، گجرات، بنگلہ دیش، ڈھاکہ، چٹاگام، دبئی، کویت، مسقط، بحرین، وہاں محفلیں ہوں اور آپ لوگ ایک ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی سبحان اللہ کہہ دیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ بین الحرمین میں دونوں بازوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوں، چھوٹی سی زبان سے سبحان اللہ کہہ دیں، مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ جو ہاتھوں کی خیرات ملی ہے، کم سے کم حق ادا کیجئے آپ، کم سے کم یہ بتائیے کہ حسین آپ کے صدقے میں زبان ملی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے، غازی آپ کے صدقوں میں ہاتھ ملا ہے تو نعرہ لگائیں گے، عصمت سے جدا ہوتے نہیں تیرے شب و روز، عصمت سے جدا ہوتے نہیں تیرے شب و روز، معصومہ جگاتی ہیں سلاتے ہیں فرشتے۔ دہلیز تیری مدرسہ اہل جناح ہے، دہلیز تیری مدرسہ اہل جناح ہے، دہلیز تیری مدرسہ اہل جناح ہے، تہذیب یہاں سیکھنے آتے ہیں فرشتے، تہذیب تیری یہاں سیکھنے آتے ہیں فرشتے۔ اس در کی بلندی کو سمجھنا نہیں آسان،
इस दर की बुलंदी को समझना नहीं आसा, परवाज यहाँ भीख में पाते हैं फरिश्ते। अरे फितरुस को आज ही तो पर मिले थे। इस दर की बुलंदी को समझना नहीं आसा, परवाज यहाँ भीख में पाते हैं फरिश्ते। चलती हैं तेरी उंगलियां पकड़े हुए सूरे, चलते हैं तेरी उंगलियां पकड़े हुए सूरे, राहों में तेरी पलकें बिछाते हैं फरिश्ते। काजिम मैं सना करता हूं जब आले नबी की, तखील मुझे आके बताते हैं फरिश्ते। आइए मैं गुजारिश करूं जनाब अज़ादार अज़मी से वो तशरीफ़ ले आए और बारगाह मौला हुसैन, बारगाह मौला अब्बास, बारगाह शहीदान करबला में, बारगाह अहले बैत में खिराजी अक़ीदत पेश करें। सामाईन इकराम सलाम अलैकुम। आप सबको जश्न सब्र वफ़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इस सफ़र के आगाज़ में 4 मिसरे मुलादा किए। देखिए, ये जो आखिर बार बार हमले क्यों करते हैं, इसकी क्या सबब है, बस ये जहन में रखिएगा भाई, बस ये जहन में रखिएगा कि क्यों बार बार हमला करते हैं। मुलादा किएगा। हुसैनियत की ज़माने में शान बाकी है और वही जलाल वही आन बान बाकी है। और इसी लिए तो यजीदी है करबला के खिलाफ, और जो लुट चुका है उसी का मकान बाग। एक कथा और मुलादा किए जो ज़ायरीन आए हैं उनके लिए खास तौर से जो ज़ायरीन हैं उनके लिए मुलादा किएगा। जब अपने होठों पर लेकर दुआएं चलने लगे और बशक्ल तीर कदम साए साए चलने लगे, और चला जो रोज़े शबीर की ज़ियारत को, और फरिश्ते आके मेरे दाएं बाएं चल। और एक मतला दो शेर बढ़ जाइए भैया, बढ़ जाओ। मतला मुलादा किया, देखिए बिल्कुल सादा सा मतला है। जब जब तंज किया है गमे सरवर पर किसी ने, सरवर पर किसी ने, जब तंज किया है गमे सरवर पर किसी ने, सरवर पर किसी ने, मुंह तोड़ दिया है अली असगर की हंसी ने। मुंह तोड़ दिया है अली असगर की हंसी ने। और शेर यहां से मुलादा किएगा, देखिएगा। हम जिक्र अभी छेड़ेंगे असगर की हंसी का, असगर की हंसी का। हम जिक्र अभी छेड़ेंगे असगर की हंसी का, असगर की हंसी का। तुम देखना आ जाएंगे पत्थर को पसीने, पत्थर को तुम देखना। ये शेर में मुलाजा किया, देखिएगा भाई। बैठ जाए, बैठ के। और सदियों
صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی، حدوں سے نہیں نکلی، صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی، حدوں سے نہیں نکلی، صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی، حدوں سے نہیں نکلی، کیا لکھ دیا بہتے ہوئے پانی پجری نے، پانی پجری نے۔ اور یہ شعر جس کے لیے میں نے ایک مسئلہ دو شعر پڑھے، شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، اور جو چاہے چلائے حسین بن علی تک، حسین بن علی تک، جو چاہے چلائے حسین بن علی تک، حسین بن علی تک، قدموں کے نشان چھوڑ دیے حر جری نے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور دو شعر، مسئلہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، یہی حقیقت بھی ہے۔ لہو سے جس نے جلائے تھے روشنی کے چراغ، لہو سے جس نے جلائے تھے روشنی کے چراغ، اب اس کے روزے پا جلتے ہیں زندگی، اب اس کے روزے پر جلتے ہیں زندگی کے چراغ۔ اور یہ بھی مطلب ملاحظہ کیے گا، حقیقت بھی یہی ہے، دیکھیے گا، اور خدا کے گھر کے ہوں یا عام آدمی کے چراغ، خدا کے گھر کے ہو یا عام آدمی کے چراغ، اور میرے حسین نے روشن کیے سبھی اور شعر یہ یہاں سے ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، شعر ملاحظہ کیے گا، ہوائے ماتم میں بھائی ابھی میں بانٹو یار، کوئی دینا بانٹ لینا یار، ہوائے ماتم میں، دیکھئے وہ ہے ٹھنڈی پلا کے سب کو ٹھنڈا کر دے گی، بیکار ہے، ہم لوگ گرم ہیں آپ کے، ہوائے ماتم میں سرور انہیں بجھا دے گی، ہوائے ماتم میں سرور انہیں بجھا دے گی، اور جلا کے دیکھے کوئی شے سے دشمنی، اور دیکھیں ایک سچا شعر، حضور ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا سرکار، او حسین آپ کے روزے پا اب بھی روشن ہے، خاص توجہ یہ شعر ملاحظہ کیے گا، حسین آپ کے روزے پا اب بھی روشن
مظاہر کی دوستی حبیب ابن مظاہر کی دوستی کے چراغ. اور یہ شعر میں ملاحظہ کیے گا. اور سوا فرار کے کرتے بھی اور کیا دشمن. توجہ. اور سوا فرار کے کرتے بھی اور کیا دشمن. اور سوا فرار کے کرتے بھی اور کیا دشمن. اور جری کے آگے جلے ہی نہیں کسی. اور یہ شعر میں ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. کافی نہ پھینکے کوئی نہیں. نعرے سلام. شعر شعر بس بس بھائی. ولی کا نام لیا اور حضرت عباس. علی کا نام لیا اور حضرت عباس. اور جلانے آ گئے پانی پتش لگی. کہ چرا مقطع ملاحظہ ہو, دیکھیے گا. اور وہ مرثیے میں ایک سنگ وہ مرثیے میں وہ مرثیے میں ایک سنگ میل ہے عظمی. وہ مرثیے میں ایک سنگ میل ہے عظمی. علی سنے جو جلائے تھے شاعری کیسا. ایک مسئلہ اور دو تین شعر. مسئلہ ملاحظہ ہو, دیکھیں کربلا سے ملاحظہ. ملاحظہ کیے گا. ہر حضور ہر طرح کی ہے ترقی یافتہ کے ساتھ ساتھ. ملاحظہ کیے گا. ہر ترقی ہے ترقی یافتہ کے ساتھ ساتھ. وقت کو چلنا پڑے گا کربلا کے ساتھ. یہ چونکہ جشن ہے اور میلاد کا جشن ہے, اس لیے ہمارے عراق اور ایران اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو ٹافیاں بانٹنا اور پھینکنا یہ ان کا کلچر ہے. لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں تبرک کو پیش کیا جاتا ہے. جن صاحب کے پاس میں کوئی ایسا بیرونی ملک کا انسان آ جائے, اس کی محبتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سب کے ہاں ایک کامن چیز یا حسین یا علی اور یا عباس ہے. اس لیے آپ اس سے اس تبرک کو بڑی محبت سے لے کے اپنے آس پاس میں تقسیم کر دیجئے. ہمیں اس بات کا احساس ہے, انجمن کو اس بات کا احساس ہے کہ کرسیاں کم پڑ گئیں, لیکن جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں خاک کا فرش بھی تخت سلیمان سے زیادہ عظیم ہے. اس لیے آپ
اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ تخت سلیمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نصیب کے ساتھ آپ سلیمان نہیں بلکہ سلمان فارسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ آپ مولائی ہونے کا ثبوت دیں اور شاعر کی مدح کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک بار پھر میں آیت اللہ شمیع الملت اور آیت اللہ جناب سید احمد علی عابدی صاحب دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، دونوں وکیل ہیں ہمارے سیستانی صاحب کے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انجمن اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ کرسیاں کم پڑ گئیں، مگر پھر بھی جس خاک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاک کا فرش تخت سلیمان سے زیادہ عظیم ہے۔ نعرہ حیدری! چلنا پڑے گا کربلا کے ساتھ ساتھ۔ شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، غیظ میں تلوار توڑی پانی پھینکا پیاس میں، غیظ میں تلوار توڑی پانی پھینکا پیاس میں، اس نے رکھا ہے شجاعت کو وفا کے ساتھ ساتھ اس نے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، اور کربلا میں دے دیا بشیر نے زادِ سفر، کربلا میں دے دیا بشیر نے زادِ سفر، لعنتیں چلتی رہیں گی اور مولا کے چلتی رہیں گی۔ ایک اور نعرے صلوات کا سہارا دی۔ مسئلہ بس آخر میں ایک مسئلہ، 3-4 شعر مسئلہ ملاحظہ کو مرزا صاحب خاص طور سے ملاحظہ کیے، مینی بھائی یاور صاحب خاص طور سے ملاحظہ کیا کہ دیکھیے گا، بغض حیدر میں عبادت کی جزا کچھ بھی نہیں۔ ملاحظہ کیا مطلب، بغض حیدر میں عبادت کی جزا کچھ بھی نہیں، عمر بھر قرآن رٹا لیکن ملا کچھ، اور پھر زائرین کے لیے ملاحظہ کیے گا، جو زیارت کرنے آئے ان کے چہرے دیکھیے، جو زیارت کرنے آئے ان کے چہرے دیکھیے، جو زیارت کرنے آئے ان کے چہرے دیکھیے، حسن میں ان کے مقابل آئینہ کچھ، شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، گھر سے بستر لے کے نکلے ہیں خلاف کربلا، گھر سے بستر لے کے نکلے ہیں خلاف کربلا، گھر سے بستر لے کے نکلے ہیں خلاف کربلا، ان کو جانا ہے کہاں ان کو پتا کچھ، شعر ملاحظہ کیے، دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی، شعر حضور، دل سے دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی،
سن لیا عباس نے ہم نے کہا کچھ دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی دل سے دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی دل سے دل کو راہ جب ہوتی ہے ہوتا ہے یہی سن لیا عباس نے ہم نے کہا کچھ بھی نہیں سن لیا عباس نے ہم نے کہا کچھ بھی نہیں اور کس قدر بے خوف ہیں سرور کی مدحت کے چرن کس قدر بے خوف ہیں حیدر کی مدحت کے چرن کس قدر بے خوف ہیں حیدر کی مدحت کے چرن پوچھئے ان سے تو کہتے ہیں ہوا کچھ بھی نہیں اور شعر ملاحظہ کیے گا دیکھیے گا کربلا کو چھوڑ کے ہٹ کر کے آئے ہیں ابھی ملاحظہ کیے شعر کربلا کو چھوڑ کے ہٹ کر کے آئے ہیں ابھی کربلا کو چھوڑ کے ہٹ کر کے آئے ہیں ابھی پوچھئے کیا لائے تو بولے ملا کچھ کربلا کو چھوڑ کے حج کر کے آئے ہیں ابھی پوچھئے کیا لائے تو بولے ملا کچھ بھی نہیں اور یہاں شعر دیکھیے گا بس 2-3 شعر دیکھیے آقا رضا داری کا زندہ معجزہ دیکھیے آقا رضا داری کا زندہ معجزہ دیکھیے آقا رضا داری کا زندہ معجزہ خرچ سب کچھ کر دیا لیکن گھٹا کچھ حیدری دیکھیے آقا رضا داری کا زندہ معجزہ دیکھیے آقا رضا داری کا زندہ معجزہ خرچ
सब कुछ कर दिया लेकिन घटा कुछ भी नहीं। ये भी शेर मुलाजा किएगा। और करबला में मिल गई हर किस्म की दौलत मुझे। आखिरी शेर, आखिरी शेर। करबला 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 में मिल गई हर किस्म की दौलत मुझे। करबला में मिल गई हर किस्म की दौलत मुझे। जब मैं पहुंचा था मेरे दामन में था कुछ